ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے،
جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے، جائز اور مشروط درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ایک اہم اصلاحی پہلو ہمارے معاشرے کے اندر جس کے بارے میں کافی ساری غفلت برتی جاتی ہے، لان تان کرنا، اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ایسے عمل ہیں جن کی بنیاد پر انسان لعنتی بن جاتا ہے، ملعون ٹھہرتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ شرک اور اس کے وسائل جو ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ براہ راست شرک کرنا یا ایسے اسباب اور وسائل اختیار کرنا جو انسان کو شرک تک پہنچاتے ہیں، یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے، لعنتی بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر شیطنت آ جاتی ہے۔ شیطان شیطن سے ہے، جس کا معنی ہی اللہ کی رحمت سے دور۔ وہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے اور ملعون بن جاتا ہے، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس کے اوپر، وہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا۔ اس کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایسی بات کرنا، ایسے کام کرنا یا ایسے عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کو بہت ہی زیادہ برے لگتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا باعث بنتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جب کوئی شخص، اللہ کا کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ غضبناک بات لگتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے حقوق میں شراکت داریاں کی ہیں، انہوں نے گویا اللہ رب العالمین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو اتنی عظیم ذات ہے، وہ اس طرح کی ساجھی داری اور شراکت داری کو پسند نہیں کرتی اور نہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، ان کے لیے انتہائی رسواء عذاب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ
تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت ڈالی ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر بھی وہ ملعون ہیں، کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت جس کے 99 حصے قیامت والے دن تقسیم ہونے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، 100 حصے بنا دیے، ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانیاں ہیں نا، جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ شفقت پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگل کے درندے، خون خوار جانور اپنے بچوں کے ساتھ جو شفقت اور رحم کرتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے، یہ وہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیج دی ہے۔ باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور وہ 99 حصے اللہ اپنی رحمت کے قیامت والے دن اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کرے گا، اپنے بندوں پر اللہ رحمت کرے گا۔ کتنی اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، ایسے کام کیے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو باوجود اس کے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بندوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ ایسے بے ایمان اور ایسے فاسق فاجر لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، لانتے ہیں ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی رسوا اور عذاب تیار کر دیا۔ اللہ ان کو بہت زیادہ ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا یؤذینی ابن آدم، مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کو تکلیف کیسے دیتا ہے؟ فرمایا یسب الدہر وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ابن آدم رب کو تکلیف کیسے دیتا ہے؟ فرمایا یہ زمانے کو گالی نکالتا ہے، وقت کو گالی نکالتا ہے، حالانکہ زمانے کا رب میں ہوں، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، وقت کو پھیر پھیر کر لانے والا میں ہوں، حالات خوشگوار ناخوشگوار کرنے والا میں ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن رات کو میں پلٹ پلٹ کر لے کے آتا ہوں، کسی کی زندگی میں خوشی آ رہی ہے، کہیں غمی آ رہی ہے، کہیں پریشانی آ رہی ہے، کہیں حالات اچھے ہیں، کہیں کمزور ہیں، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا۔ اور انسان جو وقت کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، اکثر ہم نے سنا ہے نا کہ ہم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں، برا وقت آ گیا، وقت اچھا ہے، ہمارے اعمال برے ہیں، وقت صحیح ہے، وقت وہی ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ وقت پہلے بھی ایسے تھا، ہاں اس وقت کے لوگ درست نہیں ہیں، اس زمانے کے لوگ اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، کیوں کہیں؟ یہ نہ کہیں زمانہ برا ہے، زمانے کو گالی دینا یہ گناہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ وقت کو گالی دینا، دن رات کو گالی دینا، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو گالیاں نکالنا اور ان کے اوپر لعنت ڈالنا اور برا بھلا کہنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ پچھلے خطبے کے اندر میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سنا کہ وہ آندھی کو گالی دے رہا ہے، آندھی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، سیلاب آ جائیں، زلزلے آ جائیں، آفات آ جائیں، قدرتی آفتے، یہ اللہ کا پیدا کردہ جو نظام ہے، اللہ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اور اس کی مرضی اور مشیت کے مطابق چل رہی ہیں۔ ہاں
اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے بعض دفعہ حالات ایسے پیدا کر دیتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمانہ برا آ گیا ہے، ہمارے اعمال کی بدبختی ہمارے اوپر آئی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں، ہمارے اپنے گناہ اور ہماری جو نافرمانیاں ہیں، یہ انہی کا نتیجہ ہے جس کو ہم زمانے پر وقت پہ ڈال دیتے ہیں. زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں. نبی کو تکلیف دینے کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کی کئی شکلیں اور صورتیں ہیں. نبی کی زندگی میں آپ کو تکلیف دینے والے کافر، مشرک، منافق لوگ تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تان و تشریح کرتے، لان تان کرتے، برا بھلا کہتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صغیر قسم کے الزامات لگاتے تھے. نعوذ باللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں کے ساتھ بھی تکلیف پہنچاتے، مارتے، پیٹتے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا پورا پلان بنا دیا. اتنا تنگ کیا. یہ نبی کو تکلیف ہے، جسمانی تکلیف. منافقوں کی کارستانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتی. یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے. یہ نبی کی زندگی میں نبی کو تکلیف. آپ کی بات نہ ماننا، آپ کے مقابلے میں آ جانا، جنگیں کرنا، لڑائیاں کرنا، مسلمانوں کے راستوں میں رکاوٹیں ڈال دینا، نبی علیہ السلام کو، آپ کے صحابہ کو بیت اللہ سے روک دینا، وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت غمگین ہو جاتے. ناجائز نبی کے گھر والوں پر تہمت لگانا یہ بھی نبی کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین اور مشکل ترین دن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعض روایات بھی آتا ہے، آپ نے کہا جس دن جب میں معراج سے ہو کر واپس آیا، میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی، انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی نشانیوں کا مطالبہ کیا. اس وقت میری کیفیت بڑی بہت زیادہ تنگی والی اور بہت سخت تکلیف تھی مجھے. اللہ رب العالمین کی رحمت کے اللہ نے بیت المقدس کو نبی کی نظروں کے سامنے کر دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو نشانیاں بتا رہے ہیں. جس دن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ، جس وقت ان کے اوپر منافقوں کی طرف سے پروپیگنڈا کر کے تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، پیارے پیغمبر کو بڑی سخت تکلیف پہنچی. بہت شدید دن تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سخت تکلیف میں تھے. یہ ساری چیزیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے بارے میں غلط باتیں کرنا یہ بھی پیارے پیغمبر کو تکلیف ہے. ان کے اوپر الزامات تہمتیں لگانا یہ بھی تکلیف ہے ان کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے شائع کرنا، آپ کے تصاویر بنانے کی کوشش کرنا، پیارے پیغمبر کی توہین کرنا، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کے اندر آتی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر ملعون بنا دیتی ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو دور کر دیتا ہے، ملعون بن جاتے ہیں، لعنتی بن جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پر کبھی نہیں آتی.
منافق لوگ نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی نبی کو تکلیف ہوتی۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ میرے نافرمان ہو یا میری بات نہ مانیں، بلکہ پیغمبر کی جو حرص اور اپنے امتیوں کے بارے میں فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی بہت زیادہ حریص ہے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہاں تک کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے نبی آپ تو اتنے زیادہ ان کے بارے میں حریص ہیں ایمان لانے پر، اور ان کی رب کی نافرمانیوں سے اتنے زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو ان کے پیچھے کہیں ہلاک ہی نہ کریں، اس افسوس سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ ایک نبی کی یہ حرص ہے، ایک داعی، ایک مبلغ، ایک واعظ کی عوام الناس کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں یہ حرص ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بنتے ہیں، فرما بردار بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، انا آخذ بکم بحجازکم وانتم تقحمون فی النار، اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر میں تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں، اور تم دھکے سے، تکلف سے، دھکے سے جہنم میں جا رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر لوگوں پر احسان عظیم کیا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، بھیجا، دعوت دین دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، نبی نے لوگوں کو جہنم سے بچایا۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نافرمانی کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے میں آتا ہے۔ حتی الوسع کوشش کرے کہ نبی کی مخالفت نہ کرے، نبی کے امر کی مخالفت نہ کرے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، یہ فطرتی چیز ہے، یہ اللہ نے انسان کے اندر ایک مادہ رکھ دیا ہے، کل بنی آدم خطا، خطا ہو جاتی ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، لوٹ آئیں، ڈٹے نہ رہیں۔ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ شیطان کا وصف ہے، غلطی کر کے لوٹ آنا، رجوع کر لینا، توبہ کر لینا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا، یہ جناب آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام سے کوتاہی نہیں ہو گئی تھی، غلطی نہیں ہو گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنی غلطی، کوتاہی کا، کمی کا اعتراف کیا، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اور شیطان نے اپنی غلطی پر، گناہ پر دلیلیں دی، ڈٹ گیا، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، ملعون بنا دیا، لعنتی بنا دیا، اپنی رحمت سے، اپنی دربار سے، اپنی درگاہ سے اس کو جو ہے نا وہ دور کر دیا۔ قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں برستی رہی۔ غلطی پر کبھی بھی ڈٹے نہ، گناہ ہو فوری توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، رجوع کریں، اپنے گناہ کا اعتراف کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، رب کے سامنے، اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ اصل توبہ شرمندگی ہے، گناہ کا اعتراف ہے۔ اصلاح ہوتی ہے اس کو کہتا ہے جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، جب غلطی کا اعتراف ہی نہ کرے اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ اس انسان کا عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ غلطی مانے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ غفور الرحیم ذات ہے، اگر اللہ معاف ہی نہ کرے تو پھر غفور کا کیا معنی، غفار کا کیا معنی، غافر کا کیا معنی؟
اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ گناہ کے بعد مجھ سے توبہ کرے، میرے دربار میں آ کے استغفار کرے، شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز انسان کو ملعون بناتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے، واضح دلائل اور ہدایت کو چھپا لینا، یہ بھی انسان کو لعنتی بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت اور حق بات واضح ہو جانے کے بعد، دلائل قرآن و سنت کے آ جانے کے بعد، قرآن کے حدیث کے آنے واضح ہو جانے کے بعد ان دلائل کو چھپا لیتے ہیں، قرآن حدیث کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، قرآن و حدیث سے باقی چیزوں کو مقدم کر دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ اور قرآن و سنت کے دلائل کو چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، یلعنہم اللہ، اللہ کی بھی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور جتنے لوگ لعنت کرنے والے ہیں، جتنی مخلوقات لعنت کرتی ہیں، ساروں کی لعنت اس بندے پر پڑ جاتی ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد اپنے آپ کو جھکائیں، تسلیم کریں، مانیں۔ ایک مومن، ایک مسلم، ایک مسلمان بندہ، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ہم سب اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مالک کا تابع دار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، مالک اس کو جس طرف موڑ دے اس طرف چل پڑتا ہے۔ اس نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا تو نے مجھے یہ کام کیوں کہا۔ ہم سب اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ ہم سب اللہ کے پابند ہیں۔ ایک مسلمان بندہ اللہ کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا پابند ہوتا ہے۔ آمی تو آمی، اللہ کے نبی اللہ کے پابند تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کافر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اپنی طرف سے گھڑ کے قرآن ہمیں سنا دیتا ہے، اپنی طرف سے بنا کر ہمیں سنا دیتا اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، بات بھی سچ کرتا ہے، لیکن یہ نہ ماننے کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے الزام لگاتے تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ فلان چرواہا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، وہاں سے سیکھ کے آتا ہے اور ہمیں آ کر جو ہے وہ سنا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، بہت ہی زیادہ قابل توجہ بات ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نبی اپنی طرف سے ہماری اجازت، ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے بغیر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیتے، اور اللہ نے اتنی سخت بات کہی، فرمایا ہم اس کی شہرت کاٹ دیتے۔ اپنے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہاں نبی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی، اس کی مشیت، اس کے حکم، اس کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات اللہ کی طرف سے آگے پہنچا سکے، تو کسی اور کے لیے کیا اجازت ہو؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے پیغمبر کی بات مانی ہے اس نے ڈائریکٹ اللہ کی بات مانی، کیونکہ نبی کوئی بات اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، اپنی مرضی سے بات کرتے ہی نہیں ہے۔ ان هو الا وحی، یہ تو اللہ کی وحی ہے۔ پیغمبر تو ترجمان ہے اللہ کا، پیغام بر ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، وہ رسول ہے، اللہ نے اس کو بھیجا، یہ میرا پیغام ہے، میرے بندوں تک پہنچا دو۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اللہ کی مرضی سے ہے،
نبی کی حدیث بالکل اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے. ہاں فرق کیا ہے؟ قرآن وحی جلی ہے اور نبی کی حدیث وحی خفی ہے دونوں ہی وحی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی تعلیمات کو، قرآن کو، حدیث کو، ان دلائل کو چھپانا یہ انسان کو لعنتی بنا دیتا ہے. اور ان دلائل کو پس پش ڈال کر اپنی منمانی کرنا یہ بھی انسان کو لعنتی بنا دیتا ہے. کتمان علم کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. کسی بات کا علم ہے پوچھا جائے نہ بتائے. ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ان سے جب مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں قرآن و حدیث سے جواب نہیں دیتے. نہ قرآن سے دلیل دیں گے نہ حدیث سے دلیل دیں گے، حالانکہ ان کو پتا ہے قرآن کی آیت کیا ہے، حدیث کیا ہے، پتا ہے سب کچھ، لیکن نہیں بتاتے. اپنے مولویوں کو، اپنے رہبان کو، اپنے احبار کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، اپنے پیروں فقیروں اماموں کو آگے کر دیا. نبی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اللہ کی حیثیت ہی نعوذ باللہ کوئی نہیں. واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ورزی اور ان کے خلاف ایسے فتوے. اللہ اپنے نبیوں کو اجازت نہیں دیتا تو ان لوگوں کو کیسے اجازت؟ ہم سب نے اللہ کے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ہم سب مانتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رسول پیارے پیغمبر ہیں. تو جو بات ہمارا رب کہے گا، ہمارا نبی کرے گا، وہی کریں گے. ہم نے کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے، بات بھی نبی علیہ السلام کی ہی ماننی ہے. ہاں کوئی مولوی، کوئی عام آدمی، کوئی بڑا امام، کوئی ولی نبی کی بات کرتا ہے اس کی بات مانے. اللہ کی بات کرتا ہے بات مانے. نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، نبی بھی اللہ کی مرضی سے بات کرتے ہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ جہاں پر بھی کسی نبی نے، پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام کیا تو اللہ نے فوری اصلاح کی، فوری اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی. یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر بستی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کا حکم نہیں ہوا، اللہ کی اجازت نہیں ہوئی، ابھی اللہ کی مرضی کے بغیر بستی چھوڑ کے چلے گئے. تنگ آ کر لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس کوتاہی اور غلطی کی سزا دی. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا پھر باہر آئے. کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی بھی جو ہے نا اصلاح کی ہے. اور اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے قیامت والے دن نبیوں سے سوال بھی کرنے ہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور نبیوں سے پوچھیں گے. اگر اللہ نے نبیوں سے پوچھ لینا تو مولویوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ جو بات لوگوں کو بتائی یہ میری بات تھی، قرآن کی بات تھی، حدیث کی بات تھی، یا اپنی بات تھی یا اپنی مرضی تھی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہدایت قرآن اور حدیث کے اندر ہے، سیدھا راستہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے، جنت کا راستہ قرآن اور حدیث کی اتباع میں ہے. اس کے علاوہ سب کچھ ضلالت ہے، گمراہی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر ہی ہدایت رکھی ہے. جو اس سے انحراف کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، وہ لعنتی بن جائے گا. تو ہم سب مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فکر دی ہے، سوچ دی ہے. دنیا کے اندر ہم اچھے برے کی تمیز کر لیتے ہیں، پہچان کر لیتے ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب قرآن حدیث کی بات آتی ہے تو ہم توجہ نہیں کرتے. قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، علماء سے پوچھے، دلائل پوچھے، حوالہ پوچھے، دلیل مانگے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، گونگے بورے بن کے نہیں. اللہ نے انسان کو عقل کس لیے دی ہے؟ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ہم جانور نہیں ہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے. جانور مکلف نہیں ہے، ہم تو مکلف ہیں، ہم سے تو پوچھا جانا ہے. تو کھرے کھوٹے کی پہچان، اچھے برے کی تمیز،
یہ اللہ نے ہمیں پہچان دے دی ہے. اللہ نے اسی لیے تو جو انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ مکلف نہیں رہتا. جو انسان جس کی عقل زائل ہو جائے، پاگل ہو جائے، عقل ختم ہو جائے، اللہ نے اس سے نہیں پوچھنا، اللہ نے اس کے حساب نہیں لینا، کیونکہ اس کی عقل نہیں ہے. عقل مند بندہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں بہت پتہ چلتا ہے، اپنے گھاٹے نفع کا بہت ہم جو ہے نا وہ خیال کرتے ہیں. دین کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ ہمارا آخرت کا معاملہ ہے، اس سے ہماری اخروی ابدی زندگی سنورنی ہے، جس کے بعد کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جو ختم نہیں ہوگی. یہ تو عارضی زندگی ہے. تو عارضی زندگی اور چند جو ہے نا وہ سانسیں جینے کے لیے ہم اور اس کے لیے ہم اپنا گھاٹا نفع سوچ لیتے ہیں، اور جو ابدی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کا متبع بنا دے، پیروکار بنا دے، اور اللہ ہمیں قرآن و سنت پر ساری زندگی قائم اور دائم رکھے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی قرآن و سنت پر اور ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.